بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی خوش نصیب گھر میں نشو و نما پائی جس کے ہر زاویے میں ایمان کی دل آویز مہک پھیلی ہوئی تھی، اور جس کے ہر ساکن کی دل میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر قربان ہونے کا جذبہ معجزن تھا۔ حضرت خبیب کے والد محترم زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اور یہ ان 70 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں جو بیعت عقبہ کے وقت موجود تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ان کے ہمراہ بیوی بچے بھی تھے۔ ان کی والدہ ام عمارہ بنو مازن قبیلے سے تھی۔ یہ وہ پہلی خوش نصیب اور بہادر خاتون ہے جس نے دین الہی اور رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی۔ ان کے بھائی عبداللہ بن زید انصاری نے غزوہ احد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی خاطر اپنا سینہ آگے بڑھایا تاکہ دشمن کی طرف سے جو تیر بھی آئے وہ ان کے سینے میں لگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خراش بھی نہ آئے۔ یہ ایمان پرور منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ ارشاد فرمایا، اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں، اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ حضرت خبیب بن زید کے دل میں نور ایمان جلوہ نما ہوا اور یہ حلاوت ایمانی سے لذت آشنا ہوئی۔ یہ اپنے ماں باپ، خالہ اور بھائی کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ان 70 تاریخ ساز قدسی نفوس ہستیوں میں شامل ہو سکیں جنہیں بیعت عقبہ کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا اور تاروں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی سعادت حاصل کی۔ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب بن گئے اور اسلام انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ حضرت خبیب بن زید غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اس لیے یہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے اور نہ ہی انہیں غزوہ احد میں حصہ لینے کا شرف عظیم حاصل ہو سکا، اس لیے اس وقت بھی ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر غزوے میں شجاعت، تجربہ اور قربانی کی ناقابل فراموش داستانیں رقم کی۔ یہ تمام تر غزوات ایسے ہیں کہ اپنی عظمت اور جلالت شان کے باوجود ان کی تہ میں ایک عظیم مقصد پنہا ہونے کے علاوہ کوئی داعیہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن آپ کو ایک ایسی دردناک داستان سنانا مقصود ہے جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث بنتی ہے، اور اس نے عہد نبوت سے لے کر آج تک لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں لرزہ طاری کیا۔ یقیناً یہ داستان سن کر آپ بھی لرزہ براندام ہو جائیں گے، جیسا کہ اس کی دردناکی و اثر پذیری نے ہر دور کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن 9 ہجری میں اسلام اپنے جوبن پر تھا، اسلامی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ جزیرہ نوائے عرب کی ہر طرف سے بے شمار قافلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی بیعت کرنے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا برسر عام اعلان کرنے کے لیے جوق در جوق مدینہ منورہ پہنچنے لگی۔ ان قافلوں میں ایک وفد بنو حنفیہ کا بھی نجد سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وفد نے اپنے اونٹ مدینہ طیبہ سے باہر بٹھا دیے اور سامان کے پاس مسلمہ بن حویب حنفی کو چھوڑ دیا۔ یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کی آمد سے بہت خوش ہوئے، ان کی عزت افزائی کی، اور آپ نے وفد کے ہر رکن کو قیمتی تحائف سے نوازا اور ان کے اس ساتھی کو بھی تحائف دیے جسے یہ اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ وفد نجد واپس پہنچا ہی تھا کہ مسلمہ بن حبیب مرتد ہو گئے، اور برسر عام اس نے یہ اعلان کر دیا، میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے بنی حنفیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ محمد بن عبداللہ کو قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ اعلان سننے کے بعد قوم اس کے گرد جمع ہونے لگی اور قوم عصبیت کی بنا پر اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ قومی عصبیت کا یہ عالم تھا کہ بنو حنفیہ کی ایک شخصیت نے برملا کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور مسلمہ جھوٹا ہے، لیکن ربی قبیلے کا جھوٹا شخص مجھے غدر قبیلے کے سچے سے زیادہ عزیز ہے۔
جب مسلمہ کی حیثیت مضبوط ہو گئی اور ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا: مسلمہ رسول اللہ سے محمد رسول اللہ کی طرف، السلام علیکہ، مجھے نبوت و رسالت میں آپ کا شریک کار بنا دیا گیا ہے۔ نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے، لیکن قریش ظالم قوم ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جب یہ قاصد خط لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو آپ نے ان قاصدوں سے پوچھا: تم دونوں کی کیا رائے ہے؟ دونوں نے بیک زبان کہا: اس سلسلے میں ہمارا وہی موقف ہے جو مسلمہ کا ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا: خدا کی قسم، اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی قانون نہ ہوتا تو آج میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ نے مسلمہ کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف، سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور انہی 2 قاصدوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر دیا۔ مسلمہ کذاب کا شر و فساد جب حد سے بڑھ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسا خط ارسال کرنے کا ارادہ کیا جس کے ذریعے اسے گمراہی سے روکے، اور یہ خط لے کر جانے کے لیے ہماری اس داستان کے ہیرو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ یہ ان دونوں عنفان شباب میں تھے اور ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچ بس چکا تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر راستے کے نشیب و فراز سے شاداں و فرحان گزرتے ہوئے نجد کے بالائی علاقے میں دیار بنو حنفیہ میں پہنچے اور یہ خط مسلمہ کے سپرد کیا۔ جونی مسلمہ نے یہ خط سنا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور غرور سے اس کا سینہ تن گیا۔ کینہ و بغض، ظلم و تعدی اور جور و جفا کے آثار اس کے منحوس و مکروہ چہرے سے نمایاں دکھائی دینے لگے، اور اس نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو پابند سلاسل کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور داڑتے ہوئے یہ کہا کہ کل دن چڑھے اسے میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسرے روز مسلمہ نے اپنی محفل جمائی، دائیں بائیں سرکش مریدوں کو بٹھایا، عوام الناس کو بھی دربار میں داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ دربار جب لوگوں سے بھر گیا اور دل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہی تو اس نے حکم دیا کہ اب حبیب بن زید کو پیش کیا جائے۔ آپ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر وہاں پہنچے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینہ تان کر اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے جیسا کوئی عمدہ قسم کا سیدھا نیزہ زمین میں گڑا ہوتا ہے۔ مسلمہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا: کیا تم گواہی دیتے ہو محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا: ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر غیظ و غضب سے مسلمہ کی رگیں پھول گئیں اور کہا: تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید نے مذاق کے انداز میں کہا: میرے کام تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ یہ سن کر مسلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے ہونٹ کانپنے لگے اور جلاد سے کہا: اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو۔ جلاد نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ پر تلوار سے زوردار وار کیا اور جسم کا ایک حصہ چشمے زن میں کٹ کر زمین پر پھڑپھڑانے لگا۔ اس کے بعد مسلمہ نے دوبارہ پوچھا: کیا تم گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا: ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پوچھا: کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے غصے سے کہا: میں نے تجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں؟ اس نے جلاد کو حکم دیا اس کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ دیا جائے، تو اس کا حکم سن کر جلاد نے ایک اور وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ ڈالا۔ اب یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے برابر زمین پر پھڑپھڑا رہے ہیں۔ مجمع دم بخود ٹک ٹکی لگا کر یہ المناک منظر دیکھ رہا ہے۔ مسلمہ سوال کر رہا ہے، جلاد تلوار چلا رہا ہے، اور حضرت حبیب دیوانہ وار کہہ رہے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جسم کا نصف حصہ گوشت کی قطلوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا ہے اور دوسرا نصف زبان حال سے پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ بالآخر ان کی پاکیزہ روح پرواز کر جاتی ہے اور ان کی پاکیزہ لبوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جن کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی سعادت حاصل کی۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام مسلسل ان کی زبان پر حاوی ہے۔
حضرت خبیب بن زید کی شہادت کی خبر ان کی والدہ ماجدہ کو ملی تو ارشاد فرمایا، اسی لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے عام ثواب کی طالب ہوں۔ بچپن میں میرے بیٹے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت عقبہ کی اور آج اس کا حق ادا کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی تو میں مسلمہ کو عبرتناک انداز میں موت کی گھاٹ اتاروں گی کہ اس کی بیٹیاں سینہ کوبی پر مجبور ہو جائیں گی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ بریدہ کی جانب سے اس دل آویز تمنا کے اظہار کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خلیفہ ثانی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمان وفور شوق سے چوپڑیاں بھرتے ہوئے مسلمہ کذاب سے نبض آزما ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام میں بنو مازن قبیلہ کی معزز و غیور خاتون حضرت خبیب بن زید کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زید کے ہمراہ شامل ہوئی۔ یمامہ مقام پر یہ خطرناک لڑائی لڑی گئی۔ میدان کارزار میں یہ غیور جرأت و شجاعت کا پیکر بنے ہوئے للکار رہی تھی، اللہ کا دشمن کہاں ہے؟ مجھے اللہ کے دشمن کا پتہ بتاؤ۔ جب وہ اس تک پہنچی تو وہ اندھے زمین پر گرا ہوا تھا اور مسلمانوں کی تلواریں اس کا خون پی رہی تھی۔ اللہ کے دشمن مسلمہ کذاب کا یہ انجام دیکھ کر اس کا دل بہت خوش ہوا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ بھلا دل مسرور کیوں نہ ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی کیوں نہ ہوتی؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت سے دونوں اپنے انجام کو پہنچے، لیکن ایک جنت کو روانہ ہوا اور دوسرا جہنم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔